الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ذالکا جو دور کا اشارہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، الکتاب یہاں پہ جو الف لام ہے اس سے کیا مراد ہے، اور لا ریبہ سے کیا مراد ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہم نے کل پڑھا تھا، جو کل ہم نے دیکھا تھا، تو اس کے مطابق آج ترجمہ کریں گے اور پھر سورہ بقرہ کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ باعزت کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ باعزت کتاب ہم نے ذالکہ کی وجہ سے کیا، کیونکہ ذالکہ جو بعید کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے، وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کسی نزدیک کی چیز کے لیے یا کسی نزدیک کے شخص کے لیے، جب اس کی اسپریچولی عزت کو بیان کرنا مقصود ہو۔ تو ذالک الکتاب، یہ باعزت کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کو ہم بڑے اچھے طریقے سے کل کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے مختلف آیات سے یہ جانا کہ تقوی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اسلام، ایمان، پھر احسان اور پھر تقوی۔ تو اب اسی سورت کی یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین جن کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی ان کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی شرط ہے اس کتاب سے مستفید ہونے کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسانی حواس میں نہ آ سکے، جس کا انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہ ہو یا کوئی ایسی دلیل نہ ہو، ایسا پیمانہ نہ ہو جس سے وہ اس کو جان سکے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ غیب ہیں۔ غیب، فرشتے، یہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین کر کے نہ مان لیں۔ اسی طرح فرشتے، جنت، جہنم، یہ تمام چیزیں یہ غیب کی ہیں جو ہمارے سوچ میں نہیں آ سکتی، نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ فرشتے کیسے ہیں، کہاں ہیں، وہ ہمارے سے غیب میں ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے، کیونکہ غیب کے بعد غیب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بھی ہے، تو ایمان کی جو اور اسلام کی جو پہلی شرط ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان ہے۔ اس کے بعد جو اسلام کی دوسری شرط ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اب نماز کا قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ اس فرق کو جاننے کے لیے ایک شہر ہے، اس کے اندر صرف ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز کا قیام نہیں ہوا۔
نماز کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو بنایا جائے، وہاں پہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو یہ ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور نماز کے متعلق یہ چونکہ ہمارے اسلام کے ستون کا دوسرا حصہ ہے، اور قیامت کے دن جس کے پاس توحید ہوگی، جس کے پاس توحید نہیں ہوگی اس سے تو کوئی سوال جواب ہوگا ہی نہیں، اس سے تو کوئی سوال جواب ہوگا ہی نہیں، لیکن جس کے پاس توحید ہوگی سب سے پہلے جو اس سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ مختلف احادیث ہیں، مثال کے طور پہ امام شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے مرفوع، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی تو اس کے باقی تمام اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی تو باقی تمام اعمال بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اب نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، جو بھی اللہ دیتے ہیں جیسے ہی آتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اترا، یؤمنون بما انزل الیک۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ قابل غور ہے کہ بما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف اترا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حدیث کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن شرط ہے تقوی کی کہ جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، جو بھی عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا کوئی ایسا عمل کسی شخص نے، کسی صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ خاموش رہے، ہمارا ان ساری باتوں کے اوپر ایمان ہے۔ قرآن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے ملا، اسی طرح حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی، تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے، جیسے قرآن اترتا تھا ایسے ہی اللہ کی طرف سے حدیث بھی اترتی تھی، جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ نجم سورت نمبر 53 اور آیت نمبر 3 اور 4۔ سورہ نجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 3، 4، 3 اور 4۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اترا، اور جو کچھ بھی آپ سے پہلے اترا، آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی کتاب آپ سے پہلے اتری ہے اس پر بھی جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان ہوتا ہے، ان پر ایمان ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات کہ اس سے پہلے والی کتابیں اور اس کتاب میں فرق کیا ہے، اس فرق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے اس شک کو، اس فرق کو دور کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب، ہم نے پڑھا تھا الکتاب، یہاں پہ الف لام، یہ لام تعریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں جو اللہ کی طرف سے اتری، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے باتیں ملائیں،
جس کی وجہ سے کوئی ایسی کتاب قرآن کے علاوہ اس زمین کی پشت پر نہیں ہے جس کے اندر شک نہ ہو. اس لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ باعزت کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ صرف ایک ہی باعزت کتاب رہ گئی ہے جس کے اندر شک نہیں، باقی تمام کتابوں میں شکوک ڈالے گئے ہیں کیونکہ اپنے پاس سے لکھے گئے ہیں، جو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اب آخرت کے اوپر ایمان کو لا کے اللہ نے سارے دوبارہ ایک جگہ کے اوپر لا کے رکھ دیا. آخرت پہ ایمان یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی، آخرت پہ ایمان فرشتے جو کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن آخرت میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ پیش کر دیا جائے گا. اور آخرت کے ایمان جب تک نہیں آئے گا، آخرت پر ایمان جب تک نہیں آئے گا، ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے جو آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھی آیت میں رکھا تاکہ تمام کو دوبارہ سے ریفریش کیا جائے. آخرت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 92، سورت نمبر 6 آیت نمبر 92، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اب یہاں پہ ساری بات نئے سرے سے دوبارہ کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پر ہوگا، یؤمنون بہ، ان کا ایمان اس قرآن پر بھی ہوگا، وہم بالآخرۃ، اور وہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. یعنی جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہ ہونے کا مطلب کہ اس کے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے اللہ سے ملاقات ہوگی. قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی نماز. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃ، جو سب سے پہلے سوال ہوگا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز کا ہوگا. جب آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہوگا تو ہم اپنی نمازوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں آخرت کا ذکر کر کے دوبارہ اس بات کو کلیئر کر دیا کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کتاب یعنی قرآن کے اوپر ایمان ہوگا، قرآن کے اوپر ایمان ہوگا تو ایمان بالغیب، غیب پر بھی ایمان ہوگا، نمازوں کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہ آخرت پر ایمان ہی کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کریں گے کیونکہ پہلا سوال اسی کا ہوگا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ 5ویں آیت میں کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور آیت نمبر 2 میں کیا کہتا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور جب یہ ساری بات واضح ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، وہی دور کا اشارہ لیکن ان لوگوں کی عظمت کو بیان کرنا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے، جن کو کامیابی نصیب ہوگی. اب ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک جو چھوٹی سی بات رہ گئی ہے وہ بھی ہماری کلیئر ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 6، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 6، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں بغیر کسی شخص کے، بغیر کسی شک کے، ان الذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں. کفروا یہ نہیں کفر آیا اور ہم فوری طور پہ گئے جی یہود، نصارہ، ہندو، غیر مسلم، نہیں. ہم پچھلے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اس کانٹیکسٹ کو دیکھ کر
ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ایمان بالغیب کا، جنہوں نے انکار کیا نماز کا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے راستے میں جو اللہ نے رزق دیا اس کو خرچنے سے، جنہوں نے انکار کیا آخرت کا، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ان پر یہ برابر ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں. کون؟ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ متقین کون ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی جس نے انکار کیا، یعنی ذالک الکتاب، یہ باعزت کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. جس نے اس کتاب کو پڑھے بغیر ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ کتاب تو لکھی گئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ جن یہ فرشتے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے کفر کیا کس کا؟ بالغیب کا. اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، اور انہوں نے شک کیا اس کتاب کے اندر کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بغیر پڑھے بغیر اس کے اوپر تدبر کیے تفکر کیے انہوں نے شک کیا، غیب کو نہ مانا. نماز کے متعلق کہا جی یہ نماز کو اتنی ضروری نہیں ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی. اور نماز کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی وہ اس آیت کے اوپر کیسے فٹ آتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے یہ پچھلی باتوں کا کفر کیا ان کے لیے برابر، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. اس میں جو نماز کا ذکر ہے حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے اور کفر اور شرک میں جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے. جس کو نماز کے اوپر کوئی شک ہوا کہ نماز ضروری نہیں ہے اس کو بھی ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ہمیں اگر تو تقوی حاصل کرنا ہے تو تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے ضروری ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان ہو. جب آخرت کے اوپر ایمان ہوگا تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 92 میں اللہ نے کہا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جن کا وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پہ ہے ان کا ایمان اس قرآن پر بھی ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کے حفاظت کرنے والے ہوں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان بالغیب اور آخرت کے ایمان کو ایسا راسخ کر دے جیسا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تاکہ ہم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں اور ہمارا ایمان اس قرآن کے اوپر مضبوط ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.